اب میں کہتا ہوں کہ مجھے میرا چہرہ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ مشاعرے کی خاص تہذیب ہے، لیکن آج کل کے جو مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں ہلڑ بازی، سیٹیاں، ہوٹنگ، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ مشاعرہ جو ہے اس کی تہذیب یہ تھی کہ اچھے شعر پہ داد دی جاتی تھی۔ جب ہم نے شروع کیا اس کے بعد پھر بیچ میں کلیپنگ آ گئی، کلیپنگ کے بعد اب جو نعرے بازی بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو کلیپنگ کی حد تک تو سب نے قبول کر لیا تھا، لیکن نعرے بازی مناسب نہیں ہے۔ قلندر بخش جرأت آیا ہے، اس نے مشاعرہ جو ہے ایسے چھتیں اڑا دی۔ وہ آ کے بیٹھا میر صاحب کے ساتھ، کہنے لگا میر صاحب کیسا پڑھا میں نے؟ میر صاحب کی آخری عمر تھی تو انہوں نے کہا کہ میاں یہ تم یہی چوما چاٹی لکھ لیا کرو، شاعری تمہارے بس کی بات نہیں۔ اچھا، آج کل جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، کیا آپ اس کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دونوں طرح کا ادب ہوتا ہے ہر دور میں۔ ایک وہ ادب ہوتا ہے جس پہ مطمئن نہیں ہوتے۔ السلام علیکم، شعیب ادن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میری خوش بختی ہے کہ آج میں اس عہد کے مقبول ترین شاعر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آپ اپنا تعارف ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں عباس تابع صاحب۔ سر خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ مزاج کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ سر پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سب سے پہلے آپ کی تھوڑی سی ارلی لائف کے بارے میں کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، بچپن میں آپ کیسے تھے؟ بچپن بے خیالی میں گزر گیا، اور کوئی ایسی یادیں نہیں ہیں کہ جنہیں میں دہرا سکوں۔ ظاہر غربت میں گزرا ہوا بچپن، اور یہ بھی میں اب سوچتا ہوں کہ اگر بے خیالی میں نہ گزرا ہوتا تو شاید وہ غربت کی تلخ یادیں میرے ساتھ ہوتی۔ تو الحمدللہ گزر گیا، بہت اچھا ہے۔ بس وہ اس زمانے کی ایک دو تصویریں ہیں، بس وہ دیکھتا ہوں میں کہ اب میری یاد دلاتی ہے مجھے ایک تصویر پرانی میری۔ بس یہ ہے بچپن۔ آپ اس عہد کے مقبول ترین اور مہنگے ترین شاعر ہیں، کیسا لگتا ہے؟ یہ مقبول ترین اور مہنگے ترین آپ نے بڑے لفظ بول دیے۔ دیکھیے بات پتہ کیا ہے، میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جتنا نام دیا ہوا ہے، باقی مہنگے ترین جو ہے وہ تو بھائی میں نہیں ہوں۔ مہنگے ترین اور بڑے شاعر ہیں، کیونکہ میں تو کبھی نہیں کہتا کہ مجھے مشاعرے کا 5 لاکھ ملتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیونکہ میں بھی 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، اب پبلک میں بھی کہہ دوں کہ میں 10 لاکھ لیتا ہوں مشاعرے کا تو کون یقین کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ شاعری میں نے کی ہمیشہ اپنے عشق میں، کہ مجھے شعر کہنے کا عشق ہے، میں اس کے بغیر یوں سمجھے مجھے سانس نہیں آتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے میرا رزق بھی جوڑ دے گا، تو اس نے وافر رزق جوڑ دیا ہے، اس کا بہت شکر ہے۔ باقی مہنگا ترین کون ہے کیا ہے، باقی شاید یہ مہنگائی کا دور ہے اس لیے لوگ اپنے آپ کو مہنگا کہتے ہیں، حالانکہ مہنگائی کے دور میں چیزیں مہنگی کھانے پینے کی بکتی ہیں، شاعری مہنگی نہیں بکتی۔ اچھا، آپ نے غربت بھی دیکھی اور آپ اپنے انٹرویوز میں کھل کر بتاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ جب آپ مایوس ہو گئے ہوں اور آپ نے کہا ہو کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، اور شاعر اور مایوسی چونکہ چولی دامن کا ساتھ ہے، تو آپ کبھی مایوس ہوئے ہیں؟ نہیں، کبھی میں مایوس نہیں ہوتا، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہوتی ہے۔ دیکھیے لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ پہلے انہیں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے اللہ نے مضبوط اعصاب دیے ہیں، بڑے بڑے مراحل سے، امتحانوں سے میں گزر جاتا ہوں۔ پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے بس میں ہے، اس پہ تو آپ پریشان ہوں، ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ کیمرہ ہے اور میں ایسے کہوں کہ یہ ایک کوئی ایسی چیز بن جائے کہ جسے میں کہ انسان بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کیمرہ ہی رہنا ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی اسی طرح کے بعض ہوتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ میرا چہرہ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، تو اس میں میں پریشان کیوں ہوں بھائی؟ یہ ان کا مسئلہ ہے، میں انہیں اچھا نہیں لگ رہا، میرا مسئلہ تو نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے جیسا بنایا میں بہت خوش ہوں اس پہ،
کہ اللہ نے یہ شکل دی اور لوگ جو ہیں اس شکل کو دیکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ سر، آپ کئی دہائیوں سے مشاعرے پڑھتے آ رہے ہیں، مشاعرے کی خاص تہذیب ہے، لیکن آج کل کے جو مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں ہلڑ بازی، سیٹیاں، ہوٹنگ، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا اس کو قبول کرتے ہیں یا اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ مشاعرہ جو ہے اس کی تہذیب یہ تھی کہ اچھے شعر پہ داد دی جاتی تھی جب ہم نے شروع کیا۔ اس کے بعد پھر بیچ میں کلیپنگ آ گئی، کلیپنگ کے بعد اب جو نعرے بازی بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو کلیپنگ کی حد تک تو سب نے قبول کر لیا تھا، لیکن نعرے بازی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بعض شاعر جو ہیں وہ نعرے لگوا کے خوش ہوتے ہیں۔ ایک دو جگہ میرے نعرے لگانے کی کوشش کی گئی، میں تو سختی سے منع کیا، بھائی یہ مشاعرہ ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، تو نعرے نہیں ہونے چاہیے۔ میں مطلب اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ مشاعرے کی ایک تہذیب ہے، اور وہ تہذیب ٹھیک ہے وقتی طور پہ ہمیں کچھ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس طرح کے دور جو ہوتے ہیں وہ مشاعرے پہ بھی اور شاعری پر بھی آتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کی شعر لکھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، کیا آپ بھیڑ میں بھی لکھ لیتے ہیں یا آپ شعر تنہائی میں زیادہ اچھا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ شعر میں کہتا ہوں رات کے 4 بجے، کیونکہ میرا پڑھنے لکھنے کا وقت جو ہے وہ رات 4 بجے ہے۔ 4 بجے میں اٹھ جاتا ہوں اور اس وقت میں پڑھتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضوری کا لمحہ ہوتا ہے، اس میں آپ رب اظہار کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کائنات جو ہے نا ایک بڑی ایسی خاموشی ہے، جیسے ایک یہ خاموشی مجھے ایک ایسی پاکیزگی اس میں محسوس ہوتی ہے کہ مجھے بہت لطف آتا ہے، اور شعر کہنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، اور اس وقت جاگنے میں بھی۔ تو میں اس وقت زیادہ کہتا ہوں۔ باقی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، بھیڑ میں بھی شعر ہو جاتے ہیں، اکیلے پن میں بھی ہو جاتے ہیں۔ شعر کا تو جب شعر ہونا ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی کسی بھی حالت میں ہو جاتا ہے شعر۔ اچھا، آج کل جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، کیا آپ اس کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، دونوں طرح کا ادب ہوتا ہے ہر دور میں۔ ایک وہ ادب ہوتا ہے جس پہ مطمئن نہیں ہوتے، وہ ہر دور میں ہوا ہے۔ میر صاحب کے دور میں بھی تھا کہ قلندر بخش جرأت آیا ہے، اس نے مشاعرہ جو ہے ایسے چھتیں اڑا دی۔ وہ آ کے بیٹھا میر صاحب کے ساتھ، کہنے لگا میر صاحب کیسا پڑھا میں نے؟ میر صاحب کی آخری عمر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میاں یہ تم یہی چوما چاٹی لکھ لیا کرو، شاعری تمہارے بس کی بات نہیں۔ یعنی لکھنؤ کا ایسا پاپولر شاعر کہ جس کو لکھنؤ کا ہر آدمی سنتا بھی تھا، یاد بھی تھا، اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میر کا کامنٹ آج بھی موجود ہے۔ تو بھائی دیکھو، شاعری کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اصل میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شاعری کا معیار قائم کرو، لیکن جو ایک تیز رفتاری جو ہے جو آ گئی ہے یوتھ میں بہت زیادہ ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات سٹار بن جائیں، اب بن بھی جاتے ہیں، اس میں کیا ہے، لیکن سٹار وہ ہوتا ہے جو چمکتا رہے دیر تک، یہ نہیں ہے کہ جو بجھ جائے، کیونکہ اس طرح کے سٹارز ہم نے زندگی میں بڑے بنتے اور بجھتے ہوئے دیکھے۔ تو ایک تو وہ ادب ہوتا ہے جس کی چکا چوند بہت ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے خالص ادب، وہ بھی ہر دور میں پیرالل ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے، پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے نام کے لیے تگ و دو نہیں کرتی۔ جو شاعر ہوگا نا، اسے کیا ضرورت ہے تگ و دو کرنے کی؟ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے جو وقت میرا بنایا ہوا ہے اس وقت پہ میں سامنے آ جاؤں گا، اور وہ آ جاتے ہیں۔ شاعری کی عمر لمبی ہونی چاہیے، ایسی شاعری ہونی چاہیے، اور یہ پیمانہ ہمیں صرف کلاسیکیت کو سمجھ کے ہی سمجھ آ سکتا ہے کہ کون سی شاعری ہے جو دور تک جا سکتی ہے۔ دیکھیں، میوزک میں ایک طرف مہدی حسن ہے، ایک طرف عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ہے۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی بڑا پاپولر تھا، ہو سکتا ہے مہدی صاحب سے بھی زیادہ پاپولر ہو۔
لیکن مہدی حسن صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی اور بھی پیدا ہو چکے ہیں اور بھی ہوتے رہیں گے۔ میں کوئی عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی توہین نہیں کر رہا، مجھے بہت پسند ہیں ان کے گیت، سارا کچھ ہے، لیکن یہ دو چیزیں سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی یہ معیار ہے، یہ مہدی حسن ہے، ایسی آواز صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، تو معیار وہ ہے اور شہرت یہ ہے۔ اچھا، شاعری جو ہے عصری صورتحال کی نمائندہ رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو شاعری ہو رہی ہے، جو نوجوان لکھ رہے ہیں، انگریزی الفاظ کی بھرمار ہے، کیا یہ ہماری شاعر اس دور کی نمائندہ ہے؟ بھئی دیکھیے نا، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا وہ ایک خاص موضوع کی طرف چلی گئی ہے۔ یوتھ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شعر ایسا ہونا چاہیے جو چونکا دے۔ چونکانے کے مختلف ذرائع ہیں، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی لفظ ایسے ڈالے جائیں جو ہماری غزل کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے ایک لفظ جو ہوتا ہے نا صدیوں میں غزل کا حصہ بنتا ہے، میزائل لفظ ہے، آپ غزل میں نہیں استعمال کرتے، جو لوگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے 2 صدیوں بعد اگر یہ زبان رہ گئی، غزل رہ گئی، تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ لفظ ایک رچاؤ کے ساتھ غزل کا حصہ بن جائے۔ ابھی تک تو وہی چیز ہے بھئی، وہی تیر ہے، تلوار ہے، اور وہی چیزیں ہیں جو پہلے صدیوں میں فارسی روایت سے ہوتے ہوئے یہ الفاظ اردو میں آئے، اور ایک پورے پس منظر کے ساتھ اور پورے رچاؤ کے ساتھ، پورے تخلیقی مزاج کے ساتھ یہ الفاظ ہماری غزل میں موجود ہیں۔ دیکھیں لفظ وہ ہوتا ہے جو پورے جواز کے ساتھ استعمال ہو۔ کوئی بھی شاعر اگر زندگی میں 4 5 6 لفظ بھی پورے رچاؤ کے ساتھ اور پورے جواز کے ساتھ غزل کا حصہ بنا لیتا ہے تو بھائی وہ ہوتے ہیں۔ پوری لغت کو اٹھا کے اس میں غزل میں رکھ دیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سر، ہماری فلموں اور ڈراموں میں بھی شاعروں کو مظلوم اور غریب دکھایا جاتا ہے، کیا واقعی شاعر مظلوم اور غریب ہوتے ہیں؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ڈرامے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے شاعر جو ہے نا اس کی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ میں پڑھاتا رہا ہوں اردو، انٹر کی کتاب میں ایک ادیب کی عزت ایک افسانہ ہے پریم چند کا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ افسانہ کیوں شامل کیا گیا ہے۔ پریم چند ہمارے ابتدائی بڑے فکشن رائٹرز میں ہیں۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ ادیب جو ہے وہ معاشرے کا ناکارہ آدمی ہوتا ہے، خواب دکھاتا ہے اپنی بیگم کو کہ بس یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اور پتہ نہیں کتنی رائلٹی آئے گی۔ اس کے بعد وہ بیچارے کو کوئی رئیس بلاتا ہے، وہاں وہ اپنے شکنوں بھرا وہ لباس اور شیروانی کوئی سیدھے کر کے پہنچتا ہے، اس کا خیال تھا کہ رئیس نے بلایا پتہ نہیں کتنا نوازے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ادیب دکھایا گیا ہے جس کی نہ اشرافیہ میں عزت ہے، نہ گھر میں عزت ہے، بازار میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس نے ادھار دینا ہے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ادیب یہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، ادیب شاعر وہ ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں۔ یونانیوں نے 100 سال بعد ایک جنگ جیتی، وہ جنگ کس نے جتائی؟ شاعروں نے۔ شاعر جو ہیں وہ نظمیں چوک میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور وہ گئے اور انہوں نے ایک جنگ جو ہے 100 سال بعد شاعری کی بنیاد پہ جیتی۔ تو معاشرہ جو ہے اس کی مطلب تہذیب جو ہے وہ بھی شاعری سے ہوتی ہے، اور اس کو خراب بھی اسی ذریعے سے کیا جا سکتا ہے جو کہ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دور جو ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، بدل جاتا ہے سب، ماحول جو ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ یہ میراتھن ریس ہے، یہ کوئی 2 4 دن کی ریس نہیں ہے، یہ معاملہ ویوز کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سٹے کرنے کا معاملہ ہے کہ کس نے کتنا عرصہ سٹے کرنا ہے۔ شاعری جو ہے اس میں ایک دیر تک جو ہے
وہ رہنے کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ پلان کرتی ہے کہ بس جلد از جلد ایک کوئی رزلٹ آ جائے اور ہم کہیں پہنچ جائیں. لیکن احمد رائی کہتا ہے اسی پہنچ کے بھی کتے نہ پہنچے بس. جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو شاعر ہے اس کا سماجی رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے شاعر کا بنیادی موضوع محبت ہوتا ہے. شاعری میں محبت کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم شاعر ہیں کہ جو محبت کی شاعری کرتے ہیں اور ان کی ذات میں بھی محبت ہوتی ہے. ادروائز وہ لوگ اپنے اندر جو محبت کا ایک گیپ ہوتا ہے نا اس کو فل کرنے کے لیے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں. ان کا عمل اور ہوتا ہے، شاعری اور ہوتی ہے. اور ایسا کوئی شاعر میں نے نہیں دیکھا بڑا شاعر کہ جو اچھا انسان نہ ہو اور بڑا شاعر ہو. کبھی نہیں ہو سکتا. سر یہ بتائیں کہ کتب بینی کا رجحان خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک پروپیگنڈا ہے. دیکھیے بک فیسٹیول ہوتے ہیں، یہاں ایکسپو میں بھی ہوتا ہے. کبھی آپ جا کے پوچھیں کہ 4 دن کے بعد کتنے کروڑ کی کتاب بکی ہے، کیا وہ جنات خرید کے لے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کتب بینی یوتھ میں جو ہے نا وہ کام خراب ہو گیا ہے، لیکن اس میں بھی بڑے لوگ ہیں. اب میں یہاں مجلس ترقی ادب میں بیٹھتا ہوں تو یہاں لوگ آتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کتاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کتاب چاہیے ہمیں. کتب بینی جو ہوتی ہے یہ زیادہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں نا مغرب ہے، امریکہ میں آپ کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ادھر نظر دوڑائیں، ادھر کو موبائل پہ بہت کم لوگ ہوں گے. کوئی کتاب کھول کے بیٹھا، زیادہ تر کتاب پڑھ رہے ہوں گے. کیا ہم زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں ان سے؟ سوشل میڈیا زیادہ ہم نے ان سے کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب اگر میں یہ طے کر لوں کہ صبح سے لے کے رات 12 بجے تک میں نے اپنی شاعری کے ویوز دیکھ لیں ہیں، کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، اور اس کو میں کس طرح وہ کر سکتا ہوں کہ کل اس پہ 1 ملین ویوز آ جائیں. اب چیزیں یہ مینج ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ یار جو غزل کہی ہے غزل ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اس پہ کتنی محنت ہونی چاہیے. تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اس لیے میں یہاں مجلس ترقی ادب میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں، شعر کیسے پڑھا جائے، کیسے کہا جائے، کیسے سنا جائے. کہ اس کا دیکھو بنیادی چیز ہے ذوق پیدا ہونا، کہ ذوق پیدا کیا جائے کہ بھائی شاعری کو سمجھنے کا ذوق تو پیدا ہو. ہم لوگ جو ہیں شاعری سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں ذوق نہیں ہے اور آپ شاعری سے کہیں جی میں شاعری سے جڑ گیا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ذوق پیدا ہونا چاہیے. بے شک. سر بہت سارے شاعر ادیب مرکز سے دور رہ کر ادب تخلیق کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جب سے سوشل میڈیا آیا میرے خیال میں یہ شکایت ختم ہو جانی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ اگر مضافاتی شاعر ہے، جو مضافات میں بیٹھا ہے وہ بھی اتنی ہی ریچ رکھتا ہے جتنا مرکز میں بیٹھا ہوا بندہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس وقت بھی دیکھ لیں مضافات میں کئی شاعر آپ کو نظر آئیں گے جو وہاں رہتے ہیں لیکن پوری دنیا جانتی ہے انہیں. پوری دنیا جو ہے جہاں بھی مشاعرہ ہوتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ بلاتے ہیں انہیں. تو اس میں مرکز اور مضافات کی تخصیص جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جو لوگ اسے اب بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ پھر وہی بات کہ اسی پہنچ کے بھی کتے نہ پہنچے. بات صرف وہی ہے. دیکھیے کون سا شاعر ایسا ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے نا؟ اور سب کو ان کا نام بھی پتہ ہوتا ہے. اگر پھر انہیں کوئی مشاعرے میں نہیں بلاتا تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ جناب ہماری شاعری اس قابل نہیں. نہیں. وہ کہیں گے جی عباس تابش نے نام کٹوا دیا ہمارا، فلانے نے نام کٹوا دیا. وہ بھائی جہاں آپ کا نام ہی نہیں ہوتا کوئی مائی کا لال کیسے لکھوا سکتا ہے؟ اور جہاں ہوتا ہے کوئی مائی کا لال کیسے کٹوا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے 19
98 کی بات ہے، اس وقت تک سوشل میڈیا یہ چیزیں اتنی نہیں تھیں، موبائل تھا، باہر کے لوگ پوچھتے تھے کہ کس کس شاعر کو بلائیں، دوستوں کو ہم ظاہر ہے کہ ہم دوستی اچھے شاعروں سے رکھتے ہیں، تو نام دیے میں نے، وہ بلا لیتے تھے۔ اب کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں بلاتا، میں اگر کسی کو کہوں بھی نہ کہ یار اسے بلا لو، کہتے اچھا دیکھتے ہیں، 2 دن بعد کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، یوٹیوب دیکھیں گے شاعر کیسا ہے، مشاعرہ کیسے پڑھتا ہے۔ اب یہ معاملہ ضرور ہو گیا ہے کہ مشاعرہ پڑھنا جو ہے نا وہ بھی آنا چاہیے شاعر کو، لیکن اس میں بھی بڑی چیزیں لوگوں نے نکال لی ہیں کہ شاعری اگر کمزور ہے تو پرفارمنس تو زور دے لو، تھوڑی ایسی حرکتیں کر لو۔ انڈیا میں ہوتا تھا، اب یہاں بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ سر، آپ کا موجودہ ادب میں پسندیدہ شاعر اور شاعرہ کون ہے؟ پسندیدہ شاعر اور شاعرہ، ماشاءاللہ میرا پسندیدہ ایک شاعر نہیں ہے۔ میں جیسے زندگی کے موڈز ہوتے ہیں نا کہ آج میں اداس ہوں، میں ایسی شاعری پڑھوں گا جو میری اس کیفیت کو سیٹل ڈاؤن کر دے۔ ہو سکتا ہے میں میر کی طرف چلا جاؤں، وہاں سے ہوتا ہوا فراق، ناصر کاظمی، انہیں پڑھنا شروع کر دوں۔ میں سوچوں کہ یار میری اناج جو ہے نا وہ مجروح ہو گئی ہے، میں کچھ کائنات کے مسائل اور کچھ ذات کا بحران، کچھ ایسی چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، غالب کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر مجھے جمالیاتی شاعری دیکھنی ہے تو ہو سکتا ہے میں مصحفی کی طرف چلا جاؤں۔ تو یہ وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سا شاعر آپ کو پسند ہے۔ تو مجھے بہت سے شاعر پسند ہیں۔ یہ سیاسی بیان ہے، ویسے نام لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے لوگ۔ کوئی سیاسی بیان نہیں، نہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے۔ میں دیکھو بات پتہ کیا ہے، میں کبھی بھی نام لینے سے گریز نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ سر، اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ جو اب تک آپ کو یاد ہو؟ یادگار واقعہ بہت سے ہیں، کوئی ایک سنا دیں۔ انتخاب کرنا مشکل ہوگا۔ بس دیکھیے بات پتہ کیا ہے، یادگار واقعات، چلے میں ایک سنا چکا ہوں کئی بار کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو والدہ نے جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ شاعری وائری جو ہے نا یہ شاعر بیکار ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میرے اندر ایک جنون سوار تھا کہ میں نے شاعر بننا ہے۔ رات کو صحن میں چاندنی رات ہے، میں سویا ہوا پڑا ہوں، دیکھا کہ ماں کو نیند آ گئی، اٹھ کے کاغذ قلم پہ لکھنے لگتا، ادھر ماں جاگ جاتی تھی۔ پھر ایک دن جو ہے وہ میں گھر گیا تو ہمارے گھر میں نا گوشت پکا ہوا تھا، جبکہ ہمارے ہاں چیزیں، حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کا نہیں ہے۔ تو ماں کا موڈ بڑا اچھا نظر آیا، ماں نے کہا یہ شاعری سے کوئی پیسے ویسے بھی ملتے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا بھی یہ تو بریک تھرو ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ماں تو شاعری سے تو لوگوں نے کوٹھیاں کاریں بنا لی۔ کہتی اچھا یہ بات ہے تو پھر شاعری کیا کر دو۔ پھر ماں نے بتایا کہ اس دن ماہ 9 سے 29 روپے کا منی آرڈر آیا تھا، یعنی میری غزل چھپی ہے 78 کا واقعہ۔ کشور نائید ایڈیٹر تھیں، انہوں نے میری غزل چھاپی اور پھر 29 روپے آئے، ماں نے وہ گوشت پکایا اور ہمیں گھر سے اجازت مل گئی شعر کہنے کی۔ پھر الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا، شاعری بھی دی اور شاعری سے جو کچھ وہ نواز سکتا ہے وہ بھی نوازا اس نے، سب کچھ ہے، اس کا شکر ہے۔ ابھی بھی کوئی ادھوری خواہش، کوئی پچھتاوا؟ نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، پچھتاوا میں اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ دیکھیے پچھتاوا کیا ہوتا ہے، وقت گزر جائے نا تو کاش میں ایسا کر لیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے، اب اس وقت میں شعیب ادن کو یہ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک کمپیوٹرائزڈ ہے کہیں، یہ اسی وقت ہی ہونا تھا۔
اگر میرا لکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں دن فلاں جگہ ہونا ہے، یہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. میں تو اللہ کا جو ایک نظام ہے نا وہ عجیب و غریب ہے. ہمیں بعض اوقات اللہ جو ہے وہ ایسی ایسی چیزوں سے گزارتا ہے جو بظاہر پچھتاوے کی ہوتی ہیں. مثلا میں نے پبلشنگ کا کام شروع کیا، بہت چلا وہ کام، پھر بالآخر وہ ایسا ہو گیا کہ مجھے چھوڑنا پڑا. مجھے اب پچھتاوا ہونا چاہیے اس پہ کہ یار میں نے کیوں کیا. پھر اس کے بعد میں نے 1 سال کی چھٹی لے لی. پروفیسر تھا، امریکہ کے کچھ مشاعرے تھے، میں نے کہا سال بھر مشاعرے پڑھوں گا میں. واپس جب میں نے جوائن کرنے کی کوشش کی تو وہ سیٹ یہاں تھی نہیں. مجھے اسپیشل ایجوکیشن میں مینیجر کے طور پہ انہوں نے کہا یہ ہے. میں وہاں چلا گیا. وہاں اب صبح سے شام تک فائلیں ہیں. میں سوچتا تھا یار یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آج میں سوچتا ہوں اچھا پھر شاعری کا دیکھ لیں. مجھے کلاسیکی ادب سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے. میں ہمیشہ ان بڑوں کا نام لیتا ہوں اور محبت سے لیتا ہوں، اور انہی کے صدقے اللہ مجھے بھی شعر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری چیزیں جب میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیوں ہے. اب مجلس ترقی ادب میں آیا ہوں، یہاں کتابیں بھی چھاپنی ہیں، یہاں فائل ورک بھی ہے، یہاں کلاسیکی ادب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انتظام کرتا ہے کہ وہ آپ کو گزارتا ہوا کئی مراحل سے وہ ایک جگہ لا کے ایک روشنی ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے یار یہ تو سارا انتظام اس لیے کر رہا تھا وہ. تو ہماری زندگی کا جو سخت ترین لمحہ ہوتا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. اس میں آپ اسے پچھتاوے کی طرف لے جائیں، ناشکری کی طرف لے جائیں، آپ کی مرضی ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں لے جاتا. میں خوش رہتا ہوں کہ اسی کے بس میں ہے سارا کچھ. سر آپ ہمارے بڑے ہیں، آخر میں نوجوانوں کے لیے، نوجوان شاعروں کے لیے کوئی مشورہ؟ دیکھیے نوجوان شاعروں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اچھی چیز کو ہی یہ لے کے چلے گا، باقی چیزیں بھی پھیل جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹک ٹاک بھی چل جاتا ہے. آپ کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی بات کر دیں، ہو سکتا ہے ملینز میں لوگ دیکھ لیں. اگر انہوں نے کرنی ہے شاعری، کتاب پڑھیں اور اساتذہ کو پڑھیں. اور دوسرا جو سب سے زیادہ میں یہ کہتا ہوں کہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ کوالیفائی کر گئے، آپ نے محنت کی، شاعری کی، ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کا رستہ روکے. کوئی نہیں روک سکتا. اب تو خیر کوئی رستہ روک نہیں سکتا. یہ تو لوگ ایسے بیچارے شور مچاتے پھرتے ہیں. تو اپنی شاعری پہ سوچیں کہ شاعری اس قابل ہوتی تو لوگ بلاتے یار. شاعری ہے نہیں، اور جی فلاں نے نام کٹوا دیا، اور فلاں نے ہمارا چولہا بجھا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. سب فضول باتیں، کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں. انہیں خود بھی پتہ ہے کس لیول کے شاعر ہیں. شاعر جو ہوتا ہے اس کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا. اچھا شاعر جو ہے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اور ہم نے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ جو اچھے شاعر ہوں وہ آپ سے آگے بھی نکلنا چاہ رہے ہیں تو رستہ دے دو. رستہ دیں گے تو وہ کہیں جا کے سوچے گا یار ایک بابا تھا جس نے ہمیں رستہ دیا تھا. تو میں نے الحمدللہ زندگی میں رستے دیے ہیں، کسی کا رستہ روکا نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ بس چلتے رہنا چاہیے. خوش رہیے آپ. بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ.